اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا خاص طور سے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں، ایک سوال جو ذہن میں آیا تھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال بھی اسی ڈسکشن میں مربوط ہو جائے، اور کچھ اور اہم جو سوال آپ سب کے ناظرین کے ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا ڈسکشن تھا پچھلے بار، لیکن ایک ذہن میں ایک سوال آیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس پوری ایپیسوڈ میں ہم پہلا وہ سوال کر لیتے ہیں، پھر بہت سارے سوال لے لیتے ہیں کہ مثلا جب تقدیر اور تدبیر کی بات ہوتی ہے تو ایک ہمارے علاقے اور ہمارے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں خاص طور سے ایک لڑکا اور لڑکی کے، یہ بھی اوپر بنائے جاتے ہیں، یعنی خداوند عالم اسے بناتا ہے اور وہی قسمت میں لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جب یہ رشتے اوپر بنتے ہیں تو اس میں اکثر میں یا کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں طلاق ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کو ہم کس طرح نظریے سے دیکھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بالکل اس کا پہلا جواب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ پورا ایک سسٹم، ایک آئیڈیالوجی بنائی گئی کہ جو کچھ کرتا ہے خداوند عالم کرتا ہے۔ کچھ قرآن کی آیات کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا جس سے عوامی ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ پھر سب کچھ وہی کرتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے، جی، جوڑوں سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں خلق کیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مکمل بنایا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے رشتے بھی اوپر طے کر دیے کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہی ہونی۔ علم خدا ہونا الگ چیز ہے، خداوند عالم جانتا ہے کس کی شادی کس سے ہوگی، کس کو کون سی اولاد ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس کا علم عالم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے مجبور ہیں، نہیں مجبور نہیں ہے، اس کو علم ہے کہ ہم آخر اختیار سے یہی عمل انجام دیں گے۔ صرف ایک عقد ہے اور ایک رشتہ ہے جو خداوند عالم نے آسمان پر کیا ہے، اور چونکہ آسمان پر کیا ہے لہٰذا وہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شادی اور رشتہ ازدواج ہے، جو اس کا عقد آسمان میں پڑھا گیا، خداوند عالم نے وہ عقد پڑھا اور بعد میں رسول اکرم نے دنیا میں اس عقد کو دوبارہ انجام دیا اور لوگوں کے لیے واضح کیا کہ عقد دنیاوی طریقے سے، تاکہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، لہٰذا ورنہ خدا کا پڑھ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ صرف وہ ایک رشتہ ہے جو خداوند عالم نے خود طے کیا ہے، صرف وہ ایک رشتہ ہے جو عملی طور سے رسول اکرم نے اس آیت کے عمل پر، کہ جہاں رسول اکرم کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کر، تو رسول اکرم کی صرف ایک لڑکی ہے، تو اس آیت پر عمل کے نتیجے میں، ورنہ تو وہ پوری امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن واقعی باپ وہ صرف ایک خاتون کے ہیں، اور اس آیت پہ عمل کے نتیجے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا تفسیر ہے اس آیت کی عملی لحاظ سے، کیونکہ رسول اکرم نے عمل میں اسی شادی کو انجام دیا جس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعاً ولایت رکھتے ہیں ہر طرح سے، کیونکہ ویسے تو رسول ہر چیز پہ ولایت رکھتا ہے، لیکن واقعاً باپ کی ولایت بھی اور نبی کی ولایت بھی صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آپ رکھتے تھے، لہٰذا صرف وہ ایک رشتہ ہے۔ باقی جتنے بھی رشتے دنیا میں وہ انسان اپنے طریقے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے طے کرتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ کس کے ساتھ شادی کرے، اس کو اختیار ہے اس کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اور خداوند عالم نے یہ جو کہا ہے کہ تمہیں جوڑوں میں خلق کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک جوڑا بنایا ہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہم سمجھانے کے لیے یا لوگوں کو سمجھنے کے لیے واضح ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے۔ بے شک چونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تو بہرحال کوئی نہ کوئی اس کا وہاں پر اس کی دوسری صرف ایک شخص ہوگا جو اس کے لائق ہوگا، جس سے وہ عقد اور ازدواج کر سکتا ہوگا، اس نے بنایا ضرور ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو منتخب کرتے ہو، اتنے ساری جو خداوند عالم نے مخلوقات ہے اس میں کس کو آپ منتخب کرتے ہیں، اس انتخاب میں آپ بالکل آزاد ہیں۔ اگر آزاد نہیں ہوں گے تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ پھر اس عمل کے لیے اور اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار خداوند عالم ہوگا، اور پھر دنیا میں جو انسانی عمل انجام دے رہے ہیں اس میں اس کی کوئی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اور اسی وجہ سے پریشانیاں جو آتی وہ بھی انسان کے عمل کے نتیجے میں آتی ہیں، احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے، حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے، اپنی رائٹس ہر ایک کو پتہ ہوتی ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں کوئی ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، چاہے وہ خاتون کی طرف سے غلطی ہو چاہے وہ مرد کی طرف سے غلطی ہو۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں جس کو خداوند عالم نے اختیار میں رکھا ہے آپ کے۔
آپ کو اختیار دیا ہے کہ کس طرح سے وہ جوڑا جو ہم نے اوپر بنایا تھا اس کو عملی طور سے آپ اس دنیا میں نبھائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کچھ سوال ہیں جو بہت اہم ہیں اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے سوال بھیجے ہیں کیونکہ ہم ڈسکشن اسی بات کو کر رہے تھے۔ منور حیدر صاحب جو کہ بنارس سے ہیں، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم آقا، کیا لڑکی کی شادی کے لیے بنائے گئے زیور پر خمس واجب ہے؟ اور اگر جب وہ زیور خریدیں تو اس وقت کیا اس رقم کے اعتبار سے ہی یہ ہمیں خمس نکالنا ہوگا؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جو اضافی ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ اس سے مطلب نہیں وہ کس کام کے لیے اضافی لکھا گیا۔ اگر وہ آپ کے مثال کے طور پر شادی کے لیے زیور اکٹھا کیے جا رہے، البتہ بعض علماء علی حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایک انسان اپنے اولاد کے جہیز کے لیے یا خود کوئی شخص اپنے جہیز کے لیے آمادہ کرتا ہے الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے، اس پر خمس نہیں ہے، صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ کہ وہ چیز اس علاقے کی ضرورت میں سے ہو، یعنی اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان جس وقت عقد کا وقت آئے گا اکٹھا اس چیز کو خریدنے کی سخت نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کے جو اسٹیٹس ہے، اس کی جو ضرورت ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے، وہاں یہ چیز اتنی معمولاً یہ جہیز میں دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کے ساتھ اتنے زیور دیتے ہیں لوگ عام طور سے، یا اپنی بیٹی کو اتنے زیور ہر ایک دیتا ہے، اس کلاس کا آدمی، مڈل کلاس کا آدمی اتنے زیور اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ میں دے سکتا ہوں، لیکن کب؟ جب میں کئی سال اس کو اکٹھا کر پاؤں۔ ایک گھٹا میں نہیں دے سکتا، یعنی میں جس سال مجھے شادی کرنی میں اس سال نہیں خرید پاؤں گا، اتنی سخت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ تھوڑے تھوڑے کر کے زیور بنا رہا ہے کہ میں وقت عروسی اپنی بیٹی کو دوں گا، تو اب مرجع علی قد کہتے ہیں اس زیور کے اوپر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ جس وقت شادی ہوگی اس وقت زیور خرید لے گا، تو اگر پہلے سے کوئی زیور خرید رہا ہے تو اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، جو اس وقت کی قیمت ہوگی، یعنی جس دن آپ خمس نکال رہے ہیں اس وقت جو سونے کی قیمت اور اس زیور کی قیمت ہوگی، اگر وہ معونے سے زیادہ یعنی سال بھر کے خرچ سے زیادہ ہے تو اس کی خمس دینا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب نے السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ میں اپنی زندگی میں ہی جو حق دختری ہوتا ہے، بیٹی کا جو حق ہے، اس میں سے کچھ پیسہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کے وقت اگر میں دے دوں تو یہ کہہ کے نہیں کہ یہ حق دختری ہے، تو اس میں وراثت کے جو پہلو ہیں اس وہ کیسے آیا ہوں گے؟ کیا وہ جہیز کی شکل میں اس کو جوڑا جائے گا یا واقعی وہ وراثت کے اس میں آ جائے گا؟ نہیں، زندگی میں جو بھی چیز آپ نے بیٹی کو دی ہے وہ وراثت میں کہیں سے نہیں جوڑا جائے گا۔ جی، وراثت تبھی ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ اب جو جائیداد بچی ہے، جو بھی اس کا ترکہ بچا ہے، اس میں سے اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ حق دختری نام کی کوئی چیز اس طرح سے کہ میں اپنی زندگی میں دے دوں تو یہ حق دختری ختم ہو جائے گا، اس کا اختیار ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا بیٹی یہ کر سکتی ہے کہ بعد میں اپنا حق نہ لے، اپنا حق اپنے بھائیوں کو دے دے یا اپنی دوسری بہن کو دے دے، جس کو پیاس بھی حق بنتا اس کو دے دے، لیکن ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے، اس کی جائیداد سے یا اس کی وراثت سے ختم کر دیں کہ میں نے تمہیں شادی میں اتنا خرچہ کیا لہٰذا تم جائیداد میں سے کچھ نہ لینا۔ یہ جملہ صحیح نہیں، آپ کو اختیار، آپ نہ خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خرچ کیا ہے تب بھی بعد میں بیٹی کا جو حق ہے اپنی آپ کی جائیداد میں وہ باقی رہے گا اور اس سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ مثلا اگر جیسے کوئی ایک جائیداد ہے کسی شخص کی ہے، وہ زندہ میں اس نے اس جائیداد کو ڈسپوز آف کر دیا، بیچ دیا، یہ اس بنا پہ کہ ہم اپنے سارے بچوں کو اس میں ڈیوائیڈ کر کے پیسہ دے دیں، یعنی جس کا جتنا حق ہے، تو کیا مرنے سے پہلے وہ نہیں کر سکتا یہ کام؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی ساری جائیداد کو بیچ دے اور اس پیسے کو اپنے حساب سے بچوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کر دے تو یہ ہبہ ہے، ہبہ انسان کر سکتا ہے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے جو اولاد کو دیا جا سکتا ہے، جو قرابت دار کو دیا جا سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا کچھ بھی نہیں بچا تو وراثت میں کچھ بٹے گا ہی نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وراثت باقی ہے، جائیداد باقی ہے، کسی ایک شخص کو آپ نے کچھ پیسے دے دیے کہ اب تمہارا اس وراثت میں کوئی حق نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ہبہ بھی کرنا چاہیں اور پوری جائیداد کو ڈسپوز کر دیں اور دوسروں کو حق دینا چاہیں تو وہ بینک میں نہیں رہنی چاہیے، وہ پیسے ہر ایک کے ہاتھ میں، ان کی ملکیت میں، اگر زمین ہے تو ملکیت میں، ہاتھ پیسے ہیں، کیش ہے تو ان کے ہاتھ میں دے کر ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہاتھ میں نہیں دیا گیا اور وہ بینک میں باقی رہا، آپ کے اکاؤنٹ میں باقی رہا، یا آپ کے کنٹرول میں باقی رہا، یا آپ کے پاس محفوظ رہا، تب بھی اس کو آپ بعد میں ڈسٹریبیوٹ
آپ کے حساب سے نہیں ہوگا، وہ شرعی حساب سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برابر سے، مثال کے طور پر کوئی باپ اپنی زندگی میں ساری جائیداد کو برابر بانٹنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کو آدھا ملے اور لڑکے کو، بیٹی کو 1/2 ملے اور لڑکے کو 2/2 ملے، وہ چاہتا ہے سب کو برابر ملے۔ کر سکتا ہے یہ عمل کیسے؟ اپنی ساری جائیداد کو اپنی زندگی میں ہبہ کر دے برابر سے سب بچوں کے درمیان، لیکن ہبہ کرنے میں اس کو پوری جائیداد کا کنٹرول دینا پڑے گا، پھر اس کے پاس کوئی چیز بچے گی نہیں، جو بچے گی وہ بعد از انتقال پھر اسی طرح سے بٹے گی جس طرح سے وراثت بڑھتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب اس میں جیسے وراثت کے بارے میں ایک سوال بالکل یہ ہے کہ مثلا اس کی زوجہ بھی ساتھ ہے اور وہ جو وراثت اس نے سب کو بانٹی ہے، اس نے کہا زوجہ کا بھی جو حق ہے اس کو بھی دے دیا، تو اب ظاہر سی بات اس کے مرنے کے بعد زوجہ جو بچتی ہے اور اس کے انتقال کے بعد پھر یہ وراثت اسی طرح سے تقسیم ہوگی۔ جب اس کی زوجہ انتقال کرے گی تو جو زوجہ کے یعنی وارثین ہوں گے ان میں تقسیم ہوگی۔ اب اس کے وارثین اس کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے وارثین کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اس وقت کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مرد کے وارث ہوں وہی اس خاتون کے وارث ہوں، کیونکہ خاتون کے وارث میں خاتون کے ماں باپ بھی آئیں گے اور خاتون کی اولاد بھی آئے گی۔ مرد کے وراثت میں اس کی اولاد، اس کی زوجہ اور اس کے ماں باپ بھی آئیں گے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو وارثین ہیں ان کے درمیان وہ تقسیم اسی طرح سے کی جائے گی جس طرح سے وراثت کی تقسیم بنائی گئی ہے، جس کا جو شیئر بنتا ہے۔ ممکن ہے اس میں بہت سے لوگ وہی ہوں جو شوہر کی وراثت میں تھے، اور ممکن ہے کچھ لوگ اور الگ سے بھی ہوں، جیسے ماں باپ میں نے عرض کیا کہ جو شوہر کے ماں باپ ہیں وہ زوجہ کے ماں باپ نہیں، تو شوہر کی وراثت میں زوجہ کو حق ملے گا، لیکن شوہر کے ماں باپ کو بھی حق ملے گا اگر وہ زندہ ہیں، اور اولاد کو بھی حق ملے گا۔ یہ وراثت جو اس کی زوجہ کو ملی، اگر اس کی زوجہ اس دنیا سے چلی گئی تو اب اس زوجہ کے وارث کون ہیں؟ یہ بچے بھی وارث ہیں، اگر اسی زوجہ سے بچے ہیں تو وہ بچے بھی وارث ہیں، اور اس زوجہ کے، اس خاتون کے جو اس دنیا سے جا رہی ہے، اس کے ماں باپ بھی وارث ہیں، لہٰذا ان کو بھی وراثت اس سے ملے گی۔ عطا حسین صاحب نے بالکل اسی اس میں سوال کیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ کہیں جاب کرتا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے کمپنسیشن میں جو پیسہ ملا ہوا ہے وہ اس کی اہلیہ کے نام پہ آیا ہے، اس کے والدین زندہ ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیں کہ آغا اس میں رہنمائی فرمائیں کہ وہ جو پیسہ اس کی زوجہ کے نام آیا، کیا اس میں ان کے والدین کا بھی حق ہے یا صرف اس کی زوجہ اور ان کے بچوں کا حق ہے؟ نہیں، اگر ان کے کمپنسیشن میں جو بھی پیسہ آیا ہے، چونکہ اس کا یہ ترکہ ہے اس انسان کا، جو بھی وہ چھوڑ کر گیا اس میں سے، اب چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے واپس آیا ہو، چاہے بیمے کی وجہ سے واپس آیا ہو، چاہے کمپنی نے الگ سے ان کو پوسٹ کے مرنے کے بعد کچھ دیا ہو، یہ سب ترکے کے حکم ہے۔ اور ترکہ کے حکم یہ ہے کہ پھر جتنے بھی اس کے وارث ہیں پہلے طبقے کے، ان کو بٹے گا اور زوجہ کو اس کا حق دیا جائے گا۔ پوری جائیداد نہ زوجہ کے پاس جا سکتی ہے، نہ اولاد کے پاس جا سکتی ہے، نہ ماں باپ کے پاس جا سکتی ہے۔ جس کا جو حق ہے، جتنا شیئر ہے، وہ اس کو دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو یہ اتنے حصے کے غاصب ہوں گے، اور پھر تمام عبادات اور تمام چیزوں میں پھر اس کا مسئلہ باقی رہے گا۔ اب یہاں پہ پھر بھی ایک سوال یہ ہے کہ نومنی اس نے خود بنایا ہے، مطلب ہوتا ہی ہے آج کے اس میں بینکنگ سیکٹر میں، فائنانس سیکٹر کے سارے، بیمہ میں ہے، اس میں بھی جو نومنی بناتا ہے وہ ظاہر سی بات زیادہ تر وہ اہلیہ ہی کو بناتا ہے، اپنے بچے اگر اہلیہ نہیں ہے تو۔ اگر جو نومنی بنا دیا ہے جانے والے نے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، تب پر بھی کیا اس کی جائیداد کا حصہ ان کو دینا ہے؟ مطلب نومنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی وارث ہے، نومنی کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ شخص آ کے میرے امور کو انجام دے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے قانون کا سسٹم ہے، کون آ کے کرے گا، کس طرح کرے گا، کس کو آپ پریفر کرتے ہیں، کون آ کے ان چیزوں کو۔ نومنی کی حیثیت تقریباً وصی کی حیثیت ہے، جیسے آپ وصیت کرتے ہیں کہ میری جائیداد فلاں فلاں کو بانٹ دینا، تو وصی کی بالکل نومنی کی حیثیت وصی کی، اس کے نومنی کر دینے سے ساری جائیداد زوجہ یا ساری جائیداد اولاد کے نام نہیں ہوگی، جو کچھ اس کے مرنے کے بعد ملے گا وہ سب ان کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان کے حق کے حساب سے۔ حتیٰ اگر وہ وصیت میں بھی کہہ دیتا کہ میری ساری جائیداد سب کو دے دی جائے، مطلب کسی ایک شخص کو دے دی جائے، تب بھی وہ وصیت 1/3 سے اوپر سے نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ حد سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نومنی یہ دلیل کرے کہ انہوں نے مجھے نومنی بنایا تھا تو 1/3 جائیداد جو پیسہ ملے گا یا جو بھی چیز ملے گی تو 1/3 اس کو دے سکتے ہیں، باقی تمام وارثوں میں بالکل اسی طرح سے بٹے گی جیسا ان کا حق ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی، اور یقیناً تفصیل پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کے کوئی شک و شبہات نہ رہ جائیں، تو اس طرح کے ذہن میں سوال آتے ہیں تو میں آغا سے کر لیتا ہوں، اور اب آپ کے سوالوں کا سلسلہ پھر جاری ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے السلام علیکم آغا، یہ بتائیں کہ بیٹی کی شادی میں دیے ہوئے زیور اور برتن اگر یوز میں نہ لیے گئے ہوں تو سال بھر بعد کیا اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے؟ بالکل، اگر اس کو دے دیے گئے ہیں اور پھر وہ بالکل استعمال نہیں ہے، ان کا کسی طرح سے استعمال نہیں ہے، تو ہر وہ چیز جو سال بھر کے استعمال کے بعد
سال بھر گزرنے کے بعد اس کے اوپر سے اس کا استعمال نہیں ہو رہا، وہ معونے سے باہر آ جاتی ہے اور وہ پروفٹ میں آ جاتی ہے، یعنی آپ کا یوز کی نہیں ہے، اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا، ان کو خمس دینا پڑے گا، اس قیمت کے حساب سے دینا پڑے گا جو آج کی قیمت ہے۔ لہٰذا اگر استعمال میں ہے، مثال کے طور پر زیور ہے، پہن رہی ہے، کبھی کبھی شادی میں جا رہے ہیں تو پہن رہے ہیں، کسی پروگرام میں جا رہے ہیں تو پہن رہے ہیں، پھر وہ استعمال کی چیز، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے، برتن استعمال ہو رہے ہیں، کوئی خمس نہیں ہے۔ لیکن برتن ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، برسہ برس سے رکھے ہوئے ہیں، سال بھر گزر گیا، کبھی نہ اس کے اندر کوئی چیز استعمال ہوئی، نہ کبھی کھائی گئی، نہ پکائی گئی، نہ دی گئی، تو یہ اضافی ہے، اور ہر وہ چیز جو اضافی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جاتا ہے۔ رفت اعجاز صاحبہ جو دبئی سے سوال کرتی ہیں، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ بڑے ناخن رکھنے کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ منع ہے؟ ناخن اگر کوئی انسان بڑے کرنا چاہے، خصوصاً خواتین اگر ناخن بڑا کرنا چاہتی ہیں تو شریعت نے منع ہی نہیں کی ہے ناخن کو بڑھانے کے لیے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں کہ انسان ناخن کتنے بڑے رکھے، کوئی قید شریعت میں نہیں ہے۔ صرف دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اگر ناخن بڑے رکھیں تو صفائی، ان کی صفائی وہ صاف رکھیں، کیونکہ شریعت صفائی کو پسند کرتی ہے، یعنی جس طرح کیونکہ ناخن اگر بہت بلند ہو جائیں تو اس کے نیچے میل جمنے کا اندیشہ رہتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر ناخن اگر بہت لمبے ہو جائیں اور وہ نجاست اور طہارت کے معاملات کے اوپر مسائل ہو جائیں، اس کی نجاست کو دور کرنا مسئلہ ہو جائے، دیگر نجاستوں کو دور کرنا مسئلہ ہو جائے، تو بس اس حد تک شریعت منع کرتی کہ نجاست اور طہارت کا سبب میں گڑبڑ نہ کریں، وَإِلَّا بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف صاف رکھنا اور اس کے لمبے ہونے کے نتیجے میں نجاست و طہارت کے کسی مسئلے کو خراب ہونا کا اگر سبب بن رہا ہے تو اس کی مناہی ہے، وَإِلَّا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب نیل پینٹ کا بھی رہتا ہے، جیسے کہ جو کچھ لوگ خواتین نیل پینٹ لگاتی ہیں اور پھر اس کے وضو کا مسئلے بنتے ہیں، تو اس کے بعد بھی تشریح فرما دیجیے آپ۔ نیل پینٹ ہو یا نیل پالش ہو، کوئی بھی چیز اگر ناخن کے اوپر کوئی چیز لگائی جا رہی ہے زینت کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ لیئر ہے، جیسے کہ عام طور سے نیل پینٹ لیئر ہوتی ہے، نیل پالش بھی لیئر ہوتی ہے جو پانی کو ناخن تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، تو اس کو وضو کے لیے اور غسل کے لیے یعنی واجب غسل کے لیے اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ وضو کے بعد دوبارہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، نیل پینٹ لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود وضو کے لیے وہ معنی ہے، لہٰذا اس کو ہٹا کر ہی وضو کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نجاست کے حالت میں نظر 14 معصومین کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، البتہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، یعنی اس سماج میں اگر اس چیز کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین سمجھا جاتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وَإِلَّا اپنے آپ میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، انسان حالت نجاست میں اس کو کھا بھی سکتا ہے، حالت نجاست میں اس کو پکا بھی سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غذا جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی جا رہی ہے جو ہمارے علاقوں میں نظر کہلاتی ہے، اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، طہارت جہاں شرط ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن ہاں اگر ہم احترام کرنا چاہتے ہیں معصوم کا کہ اس حالت میں نہ پکائیں ان کے لیے، کیونکہ بالاخره ایک ایسے ہم اس کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں، تو اس احتیاط میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا بار نہ کر لیں کہ پھر واجبات کو چھوڑ کر صرف اسی میں رہ جائیں، تو پکانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے، لیکن شرعاً اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ عامر صاحب نے سلام بعد السلام کراچی سوال کرتے ہیں، آقا یہ بتائیں کہ کچھ مقدس چیزیں ہیں، انہوں نے اس کا نام تو نہیں لکھا لیکن اس کو وہ بوسیدہ حالت میں جب ہو جاتی ہیں تو کیا اس کو دریا میں بہا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے کہ جس کو ہم اس کے ذریعے سے ڈسپوز آف کریں؟ ہاں مثال کے طور پر کوئی کتاب ہے، یا مثال کے طور کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس کی تقدیس کی جا رہی ہو یا شریعت نے اس کو اہمیت دی ہو اور وہ خراب ہو رہی ہو اس وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کو دو طریقے ہیں، یا تو کسی دریا یا کنویں میں اس کو ڈال دیا جائے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، یا اسے دفن کر دیا جائے کہ وہ، لیکن ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، لہٰذا یا دفن کے ذریعے سے یا اس کو دریا میں یا پانی میں یعنی کنویں میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ڈسپوز کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا اسی کہ میں بہت اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے ایک دن کتاب اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے زمین پر گر گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا کرنا ہوگا؟ اگر انسان نے کے ہاتھ سے کتاب یا کوئی اس طرح کی چیز جو مقدس ہو، خصوصاً یعنی قرآن مجید اگر انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو کوئی شرعی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، اور
نہ ہی اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی سزا ہے. اگر غلطی سے گر گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ دے سکتے ہیں. یہ صدقہ واجب صدقہ نہیں ہے, یہ مستحب صدقہ ہے, اور جبران غلطی کے لیے یا اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے. وہ الا غلطی سے اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے یا کوئی مقدس چیز ہاتھ سے گر جائے یا اس پہ پیر لگ جائے مثلا لعاذ باللہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ وہ اس نے غلطی کی ہے اس کو سزا دی جائے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عرفان عباس صاحب کا سلام علیکم. علیکم السلام. آقا یہ بتائیں کیا حکم ہے اپنی باڈی پارٹس کو موت کے بعد ڈونیٹ کرنے کا؟ کیا ہم کسی اور شخص کے جو ہمارا عزیزدار یا رشتہ دار ہو اس کے اعضائے بدن میں سے جو پارٹ ڈونیٹ کیے جاتے ہیں کر سکتے ہیں؟ اس پہ کیا شریعت کا حکم ہے؟ جہاں تک باڈی پارٹس کو ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہے, تقریباً تمام مراجع اس پہ متفق ہیں کہ انسان اگر وصیت کرے, البتہ اپنی زندگی میں بعض پارٹ ہیں جو انسان اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہے, مثلا کڈنی ہے, مثلا لیور کی کچھ حصہ ہے, پینکریاز بھی بہت حد تک ممکن ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ان کو دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتا ہے. موت کے بعد اگر دینا چاہے بس تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاً وصیت کرے. اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر اس کی باڈی سے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی باڈی کو سے ان پارٹس کو نکالا جائے. اور اگر اس نے وصیت کی ہے تو جو اعضاء ظاہری نہیں ہے, یعنی جیسے جسم کے اندر والے حصے جو ہیں, جیسے ہارٹ ہے آپ کا, اور لنگز ہیں, اور کڈنی ہے, اور پینکریاز ہے, لیور ہے, اس طرح کی چیزیں جو آپ ڈونیٹ ہوتی ہیں, حتیٰ بون میرو ہے, اس طرح کی چیزیں جو ڈونیٹ ہوتی ہیں, اگر اس نے وصیت کی ہے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اعضاء ظاہری جیسے آنکھیں ہیں یا مثال کے طور کے اوپر کھال ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس کے لیے علماء کرام میں آپس میں اختلاف ہے نظریاتی. لہٰذا اگر کوئی عمل یہ کرنا چاہے تو اپنے مرجع تقلید سے اس کے سلسلے میں ڈائریکٹ معلوم کرے کہ ان کا نظریہ اس سلسلے میں کیا ہے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمت سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضائے ظاہری کو اگر ڈونیٹ کرنا چاہے بعد از موت تو کر سکتا ہے, بشرطے کہ جس کو ڈونیٹ کیا جائے وہ مومن ہو. یعنی مومن اپنے دوسرے مومن کو دے سکتا ہے بشرطے کہ اس میں اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو اور اس نے وصیت کی ہو. اگر وصیت نہیں کی ہے تو یہ عمل نہیں کیا جا سکتا. آقا اب شاید یہ سوال پہلے بھی کیا تھا لیکن پھر ذہن میں آیا تو کر لیتے ہیں. مثلا کچھ جگہوں پہ جیسے اگر اسلامک کنٹری ہے اور بچے جو MBBS کرتے ہیں, خاص طور سے میڈیکل کی پڑھائی کرتے ہیں, ان کو ایک باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہماری باڈی جو انیٹومی میں بہت سارے مختلف چیزوں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے, اس کو ڈونیٹ کر سکتا ہے پوری باڈی؟ اگر اپنی باڈی کو ڈونیٹ کرتا ہے کہ بچے جو ہیں پڑھائی کر رہے ہیں جو میڈیکلز کے لیے اس کے لیے, تو یہ کام جائز نہیں ہے, کیونکہ مسلمان کی میت کو فوراً دفن, غسل دینا, کفن پہنانا اور دفن کرنا واجب ہے. واجب ہے اس کفائی کی حیثیت سے رکھتا ہے, یعنی جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو غسل و کفن, حتیٰ اس نے اگر وصیت بھی کی ہو تو یہ وصیت نافذ نہیں ہے. بالکل ایسی کہ حرام کی وصیت کرے تو حرام کے اوپر وصیت عملی نہیں ہوتی ہے. اور جدید ٹیکنالوجی اور سے مدد لے کر مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی فرماتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے مدد لے کر ہم ڈمیز بنا سکتے ہیں. اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم ڈمیز بنا کے بہت سے ایسے عمل ہیں جو انسانوں کو سکھا سکتے ہیں, اور انسانی خصوصاً مومن کی باڈی کو اس کام کے لیے استعمال نہ کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمدللہ یہ سفر جاری اور ساری ہے. آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے. نمبر اسکرین پر اسکرول کر رہا ہے اور اپنا تعاون بھی ہم تک پہنچائیں. ہم اپنے آقا اور مولا حضرت امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار کرے. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. اللہم اجل لولیک الفرج.